إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ حضرات کے سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں. اپنے اپنے سوال بھی سن لیجئے اور جواب بھی سمجھ لیجئے. ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں تاکہ آپ حضرات کو اپنے سوالوں کو صحیح سے سمجھنے میں مدد مل سکے. تو سنیں، پہلے سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر ہم سنک میں وضو کریں اور پیر باتھ روم میں جا کر دھوئیں تو کیا وضو ہو جائے گا یا نہیں، جبکہ باتھ روم میں جانے تک ہمارے وضو کے اعضاء خشک ہو گئے ہو؟ تو بالکل آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگا. اب دلیل سنیں. وضو کی 13 سنتیں ہیں، جن میں سے ایک ہے پے در پے وضو کرنا، یعنی کہ ایک اعضاء سوکھنے سے پہلے دوسرے کو دھو ڈالنا، ایک اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے کو دھو ڈالنا. اب چونکہ آپ نے خود سوال میں یہ بات کہی ہے کہ جب تک آپ باتھ روم میں جا کے پیر دھوتے ہیں تو آپ کے اعضاء وضو خشک ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا. البتہ وضو ہو گیا لیکن مکروہ ہوگا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سنک میں تو میرے حساب سے کوئی دھوتا نہیں ہوگا، واش بیسن آپ نے کہا لیکن سنک لکھ دیا شاید، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کچن میں ہی وضو کرتے ہو یا کرتی ہو، واللہ علم جو بھی ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوٹا بھرے اور برابر میں کہیں بیٹھ کے، یعنی کہ پاک صاف اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کریں. اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو باتھ روم میں جگہ تلاش کر لے. باتھ روم میں ہے تو ٹھیک ہے، وہاں وضو کر لیجئے لوٹا بھر کے. اور اگر ایسا ہی کوئی معاملہ ہے کہ بھئی آپ کو واش بیسن میں ہی وضو کرنا ہے یا بقول آپ کے سنک میں ہی وضو کرنا ہے اور باتھ روم میں جا کے پیر دھونے ہیں، تو اس سے آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا اس سے، اس طریقے سے آپ کا وضو. ویسے بھی سنت کے خلاف جا رہا ہے یہ وضو، سنک میں کھڑے ہو کے وضو کرنا یا واش بیسن میں کھڑے ہو کے وضو کرنا، تو یہ سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے پھر بھی مکروہ ہو رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوٹے میں پانی لے کے یا کوئی ٹونٹی ہے آپ کے باہر تو اس میں جو ہے وضو کریں. اچھا جی، دوسرا سوال. مفتی صاحب، انڈے سے مشین کے ذریعے چوزے نکال کر ان کے بڑے ہونے پر مرغی بن جاتی ہے، کیا ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ نوٹ: میرے سوال میں مرغی اور مرغ دونوں شامل ہیں. دیکھیں بھائی، دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشین کے ذریعے انڈے سے چوزے نکالے جا رہے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا کھانا بالکل جائز ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں اور میں ایڈ کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں. ان چوزوں کو جو غذا کھلائی جاتی ہے اس میں حرام اشیاء ملائی جاتی ہے، حرام. تو اگر وہ ان کے گوشت میں مل گئی، اس میں بدبو آنے لگی اس حرام اشیاء کی، یا اس کا سائیڈ ایفیکٹ جسم پہ نظر آنے لگا، جسم پہ آنے لگا، تو پھر یہ جائز نہیں ہے. یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آپ کو ملے گا کہ اگر اس میں جو ہے جو اس کو غذا کھلائی جا رہی ہے، کھانا جو اس کو کھلایا جا رہا ہے چوزے کو، اگر وہ ایسا ہو کہ اس کے جسم میں گوشت اس کھانے کا بن رہا ہو اور وہ جب آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے، یا پھر جو ہے اس کے کچھ ایسے اثرات آ جائے کہ مثال کے طور پہ کوئی ناپاک چیز یا نشیلی چیز کھلا رہے ہے اور اس کو کھانے سے نشہ وغیرہ ہو جاتا ہو، یا حرام چیز جو کھلائی ہے اس کا اثر اس کے جسم پہ آ کے پھر آپ میں نظر آتا ہو، تو بالکل جائز نہیں ہے، پھر بالکل بھی جائز نہیں ہے. البتہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر اس میں صحت مضر کوئی چیز نہیں ہے تو بالکل کھانا جائز ہے. اور وہی بات آ گئی جو میں نے بنوری ٹاؤن کے فتوے کے تعلق سے آپ کو پیش کی ہے. تو مشینی چوزے جو ہے وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، مرغے بن جاتے ہیں، تو کھانا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ اطباء حضرات اس کو اگر منع نہ کرتے ہو اور اس میں حرام آمیزش نہ پائی جاتی ہو. اچھا جی، تیسرا سوال. مفتی صاحب، اب سردی بہت ہے تو کیا ہم نائلون کے موضوع پر مسح کر سکتے ہیں؟ کیا اس پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے اور نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، نائلون کا جو موزہ ہوتا ہے اس پہ مسح نہیں ہوتا. جہاں احادیث میں کپڑے کے موزے کا تذکرہ آیا ہے
اس کی تشریح میں علماء محققین نے اور مجتہدین نے یہ بات لکھی ہے کہ کپڑے کا موزہ ایسا ہو کہ وہ بغیر باندھے ہوئے کھڑا رہ سکے، پنڈلی پہ کھڑا رہ سکے، اور اس کو بغیر شوز کے، بغیر جوتے کے آپ پہن کے کم از کم 1 میل چل سکے، 1 میل پتھریلی زمین پہ چلنے پہ وہ کٹ اور پھٹ نہ جائے۔ اگر وہ کٹتا اور پھٹتا ہے تو پھر اس پہ بھی مسح نہیں ہوگا۔ تو نائلون تو چونکہ یہ عام موزہ ہوتا ہے، عام سوکس ہوتے ہیں، تو اس کو پہن کے اگر آپ وضو کریں گے اور مسح کریں گے اس کے اوپر تو مسح نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس کو پہن کے جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس کو مسح کر کے آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی، آپ کو وہ نماز لوٹانی ہوگی۔ یہ آپ کو فقہ کی تمام کتابوں میں مسئلہ مل جائے گا۔ اچھا جی، مفتی صاحب آپ نے من گھڑت حدیث اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے ویڈیوز بنانے کیوں بند کر دیے؟ آپ کے اس کام سے بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو من گھڑت روایات کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب تو یہ ہے کہ جتنی میرے علم میں تھی اور جہاں تک میری رسائی ہوئی میں نے وہاں تک ان روایتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ البتہ اگر ابھی بھی مجھے کوئی روایتیں ایسی ملتی ہے، کوئی واقعات ایسے ملتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، تحقیق کر کے آپ اپنے سوال بھی ان تعلق سے کر سکتے ہیں، اس تعلق سے۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے ایک گروپ جو ہے بنایا ہے اس کا لنک پیش کروں گا، آپ اپنے سوال وہاں بھی مجھ سے کر سکتے ہیں تاکہ ویڈیو میں بآسانی بتانا میرے لیے آسان بھی ہو جائے۔ اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے بات مختصر سی یہ ہے بھائی کہ یہ اپنے امیر کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، پھر چاہے قرآن کی ہو یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو۔ ان کے لیے حرف آخر جو ہے وہ اپنے امیر کی بات ہے، پھر چاہے وہ قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ بھائی اپنا وقت ادھر نہ لگا کے کسی دوسرے کام میں صرف کرتے ہیں، کسی دوسرے کام میں لگاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو رہی بات یہ کہ اگر آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک دائرے میں۔ مفتی صاحب اگر میرے شوہر مجھے پردہ کرنے سے منع کرے تو کیا میرے اوپر اس حکم میں بھی ان کی اطاعت واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر میں ان کے روکنے کے بعد بھی پردہ کروں تو کیا گناہ گار ہوں گی یا نہیں؟ دیکھیے، حرام کام میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اور آپ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ آپ کو پردہ کرنے دے، آپ ان کو آرام سے نرمی کے ساتھ سمجھائے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لیجئے کہ جو شخص اپنی بیوی کو بے پردہ رکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، تو یہ شریعت کی روشنی میں، شرعی طور پہ اس کو دیوس بھی کہا گیا ہے۔ تو دیوس کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی نمائش کرنے والا، اپنی بہن کی، بیٹی کی، اپنی والدہ کی، ان کی نمائش کرنے والا، تو یہ دیوس کہلایا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا اللہ حفاظت فرمائے کسی کا شوہر ہے تو وہ اپنے شوہر کی اس معاملے میں اطاعت نہ کرے، ایسے معاملے میں شوہر کی اطاعت حرام ہو جاتی ہے، بالکل بھی اطاعت نہ کرے۔ مفتی صاحب اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو کیا اس کو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ روایت تو مجھے کہیں نہیں ملی کہ شفاعت نصیب ہوگی یا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو خواب میں زیارت ہوتی ہے وہ یقیناً بڑا خوش نصیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ بڑا فضل ہے۔ لیکن جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، اگر اس حلیے کے مطابق آپ کو زیارت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، اور اگر اس حلیے سے ہٹ کے آپ کو زیارت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو جو ہے علماء سے رجوع کرنا چاہیے اس خواب کو بیان کر کے کہ اس کا مفہوم کیا بن رہا ہے، اس کی تعبیر کیا بن رہی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن جو حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابوں میں آیا ہے اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ بندے کے اعمال کے تعلق سے ہو رہا ہے کہ اس کو ترغیب ہو رہی ہے کہ بھئی نماز پڑھا کرو یا کوئی اور ایسا عمل۔ تو آپ کے سوال کا جو صحیح جواب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ جس حلیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خواب میں زیارت کر رہے ہیں تو اس خواب کو اپنے قریبی علماء سے، مفتیان اکرام سے بیان کریں، وہ پھر آپ کو اس کا صحیح مفہوم اور صحیح تعبیر بتائیں گے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے آپ کو۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا مختصر۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ شفاعت کے تعلق سے تو مجھے کوئی روایت نہیں ملی، البتہ ہوگی تو میں انکار نہیں کرتا، لیکن میرے علم میں ایسی روایت نہیں آئی، لیکن آپ کسی دوسرے مفتیان اکرام سے رجوع کر لیجئے اس بارے میں۔ اچھا، ہم نے جو ہے ابھی بیچ میں نے کہا بھی ہے کہ میں ایک گروپ آپ حضرات کے سامنے لنک شیئر کروں گا، اس میں آپ حضرات جو ہے ایڈ ہو جائے جتنے بھی حضرات ہیں، اور وہاں صرف سوال کرنا ہے، ادھر ادھر کی کوئی پوسٹ نہیں کرنی، اختلافی کوئی ایسا سوال نہیں کرنا جس سے کہ امت میں انتشار پیدا ہو۔ آپ جو روزمرہ کی زندگی کے سوالات ہیں آپ کے، اس سے ریلیٹڈ ہی آپ بات کریں گے، سوال کریں گے، اور ویڈیو میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ میں جو آن لائن پڑھاتا ہوں اس کے داخلے پھر سے شروع کر رہا ہوں، جو نئے سال کے داخلے ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں، اور یہ داخلے کل 1 جنوری سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ اس میں جو ہے اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو ناظرہ قرآن پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ ہردوئی والا، وہاں سے ہم شروع کریں گے پڑھانا، اور ناظرہ پڑھائیں گے، اور اسی طریقے سے دعائے مسنون وغیرہ اور عربی وغیرہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔